اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب تاریخ اسلام، تیسرا باب، اولاد ابراہیم علیہ السلام کی دو شاخیں۔ نقن صاحب نے جو ابتدا کی ہم نے بیان کیا کس طرح ابتدا کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کائنات کے نبی کی تاریخ بیان کرنا ہے تو حضرت ابراہیم کا خاص طور سے ذکر کیا، دوسرے انبیاء کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جناب اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر پہلے آ چکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہو چکی، اس کے بعد جا کے حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ بات کی بات ہے، جب ملائکہ آئے تھے، جو ہم نے بیان کیا تھا کہ ملائکہ آئے اور بشارت دی حضرت سارہ کو کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت اسحاق کی بشارت دی تھی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب یعنی حضرت یعقوب، اور یہ نسل ادھر سے چلی، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، اور اس طرح انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی نسل میں آئے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم کے بیٹے، تو نسل اسماعیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے۔ اسی لیے جب کائنات کے نبی ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ کا تو کہتے ہیں میرے بھائی موسیٰ، میرے بھائی عیسیٰ، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو میرے جد ابراہیم یا میرے بابا ابراہیم مثلا ایسے ذکر کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک اعتراض یہ تھا مسلمانوں پر کہ بھائی اگر ادھر سے اسحاق والے شجرے سے آتے یہ نبی تو ہم مان لیتے، کیونکہ اس شجرے سے نہیں ہے جس شجرے میں موسیٰ آئے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بھی ان کی ہٹ درمی تھی، ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا تھا کہ اس شجرے سے نہیں آئیں گے، اس شجرے سے آئیں گے، لکھا ہوا تھا اور جانتے تھے یہ لوگ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے ابنا بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح نبی کو پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی منکر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کنفیوژن تو نہیں ہوتی نا، مگر اس کے باوجود اس سے زیادہ ان کے پاس نشانیاں تھی کہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود منکر ہو گئے۔ تو یہاں دو شاخوں کا ذکر ہوگا، پھر یہ کیسے نسل آگے بڑھی یہ ذکر ہوگا، ہوتے ہوتے حضرت عدنان کے ذکر تک آ جائے گا معاملہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عدنان کون ہے؟ جی، جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے، ٹھیک ہے، یہاں تک ذکر آ جائے گا۔ پھر یہیں سے عرب آگے بڑھے۔ ہم پہلے بیان کر چکے کہ جب مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، پیر رگڑنے سے پانی نکل آیا تھا، تو اس کے بعد پرندے آ گئے، بیان کیا تھا انہوں نے۔ پرندے جب آئے تو دور سے قبیلے والوں نے دیکھا، قبیلہ جرہم، کہ یہاں پرندے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہاں پینے کا پانی ہے۔ تو قبیلہ آیا تو دیکھا بہترین میٹھا پانی پینے کا ہے، تو وہیں آباد ہو گیا۔ سب سے پہلے جو قبیلہ آباد ہوا یا قبیلہ جرہم آباد ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی، کس طرح نسل آگے بڑھی، انہی سے عرب آگے بڑھے، عرب کی 3 قسمیں ہوئی، 3 طبقات ہوئے، یہ گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد جا کے حضرت عدنان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا ذکر کریں گے۔ ابھی یہاں فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اور اسلام۔ بنی اسرائیل کون ہو گئے؟ حضرت جزاکم اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، تو ان کی نسل میں جو آئے یہ بنی اسرائیل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں بنی اسماعیل ہو گئے۔ اپنی ذریت سے امت مسلمہ کے ہونے کی دعا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی شرکت میں کی تھی، یہ پہلے آ چکا ہے، مگر چونکہ مسلم ہونے میں خود آپ مرکزی حیثیت رکھتے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، اس لیے آپ کی اولاد بھی خواہ وہ نسل اسحاق سے ہوں جو دیندار تھے، ان کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے اور عمل میں بھی ملت ابراہیم کے پیرو تھے، چاہے حضرت اسحاق کی نسل سے ہوں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی ذیل میں ذکر کی، ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی، آخری وقت میں اپنے بچوں کو بلایا، اذ قال لبنیہ، اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالو، انہوں نے کہا، نعبد الہک،
ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، آپ کے آبا کے معبود کی، ابراہیم، اسماعیل و اسحاق۔ حضرت ابراہیم کون تھے؟ حضرت اسحاق کے حضرت ابراہیم والد تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسماعیل کون تھے؟ ٹھیک ہے، رکیے میں سوال غلط کر گیا، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کی نہیں بات کر رہا۔ حضرت یعقوب کے کون تھے؟ حضرت ابراہیم جد تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے نا، دادا تھے، ٹھیک ہے، دادا۔ حضرت اسماعیل کون تھے؟ حضرت اسحاق کے بھائی یعنی چچا، سمجھے بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے سنیے، حضرت ابراہیم سب سے اوپر، اس کے بعد حضرت اسحاق، اس کے بعد حضرت یعقوب، اب ادھر آئیں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل۔ اب سنیے، حضرت یعقوب کے والد کون؟ اسحاق، ٹھیک ہے۔ حضرت اسحاق کے والد کون؟ ابراہیم۔ اب جناب یعقوب کے دادا کون تھے؟ ابراہیم، صحیح ہے، ان کو اب کا لفظ استعمال کیا، تو دادا کے لیے بھی عربی زبان میں اب کا لفظ آیا۔ اب سنیے، حضرت اسحاق کون تھے؟ حضرت یعقوب کے والد تھے، تو باپ کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت اسماعیل کون تھے؟ والد کے بھائی تھے یعنی چچا تھے، تو چچا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں اب کا لفظ ان تینوں کے لیے استعمال ہوئے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن کی آیت آئی کہ یا ابتی، اے میرے بابا، تو بابا مطلب وہ چچا تھے، وہ آزر، باپ کون تھے؟ تارق تھے، اور وہ باقاعدہ عبادت گزار تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، ٹھیک۔ یہ بات ہم نے کہا اشارہ کر دیں۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کس کی عبادت کرو گے؟ کہا آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور آپ کے اب کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے خدا کی عبادت کریں گے، واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، ہم مسلمان رہیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی ابتدا میں دین اسلام ہی کے پیرو تھے، اسی لیے قرآن کریم نے بار بار انہیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا ہے، بلکہ دین وہی ہے جو تمہارے بزرگ مرتبہ آباء و اجداد کا دین تھا، ٹھیک ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلمہ۔ حضرت اسحاق کون تھے؟ جلدی جلدی ان چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت اسحاق، جناب اسحاق کے متعلق قرآن کریم میں کوئی ایسا اہم واقعہ ذکر نہیں ہوا جو تاریخ اسلامی کا جز بن سکے۔ توریت میں آپ کے بعض واقعات مذکور ہیں، لیکن وہ کچھ چیزیں اسرائیلیات میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیں تو فرماتے ہیں کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بعض توریت والوں نے لکھ لیا کہ حضرت اسحاق ہی تھے جو ذبیح اللہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم رد پیش کر چکے ہیں علامہ نقن صاحب کہ اگر وہ ذبیح اللہ کہلائے ہوتے تو آج تک تم ان کی کوئی نشانی پیش کر رہے ہوتے، تو لہٰذا یہ توریت میں تم نے غلط لکھا ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ نہ کہا جائے کیونکہ وہ رسول کریم کے جد بنتے ہیں، یہودیوں کے جد تمہارے یہ بن رہے ہیں، اس لیے تم نے یعنی اس حضرت اسحاق کا نام لیا۔ یعقوب اور یوسف، ان دونوں باپ اور بیٹے کی روداد زندگی قرآن کریم میں احسن القصص کہہ کے پیش کر دی گئی ہے۔ اس کے خصوصی اجزاء میں یوسف کا خواب، بھائیوں کا حسد، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کا سیر و سیاحت کے بہانے لے کے جانا، کنویں میں پھینک دینا، باپ کے پاس آ کر یہ دروغ بیانی کرنا یعنی جھوٹ بولنا آ کے، ٹھیک ہے، کہ یا ابت، اے بابا ہم کھیل رہے تھے، کننا نستبق، ہم ریس لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، نستبق ہوا نا، ریس لگا رہے تھے، ایک دوسرے دوڑ رہے تھے اور بھیڑیا آ گیا کھا گیا، ٹھیک ہے، اور صحیح سلامت کرتا لے کے آ گیا خون لگا کے۔ انہوں نے کہا کیسا بھیڑیا تھا، یعنی یوسف کو کھا گیا، کرتا صحیح ہے بالکل، ایسے بیوقوف تھے۔ اسی وقت یعنی ان کا جھوٹ پکڑا گیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت تھی۔ تو فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کا مسلسل گریا کرنا، آنکھوں کا سفید ہو جانا، برادران یوسف کا گریا، یعقوب پر بجائے ہمدردی کے طعن و تشنیع کرنا اور ان کے رونے سے ناگواری کا اظہار کرنا، ایک قافلے والوں کا یوسف کو کنویں سے باہر نکالنا، مصر میں لے جانا، نبی خدا کا بطور غلام فروخت کیا جانا، عزیز مصر کے محل میں زوجہ عزیز کی طرف سے پیغمبر کا شدید آزمائش میں مبتلا ہونا، اور اس کے بعد آخر تک ان کا ثابت قدم رہنا، بے جرمی کے جرم میں یوسف کا قید خانے میں ڈال دیا جانا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، بے جرمی کے جرم میں یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں ڈال دیا جانا، قید خانے میں رہنا۔ پھر بعد میں یوسف کا تخت حکومت پر پہنچنا، بھائیوں کا قحط سالی کی وجہ سے محتاج ہو کر آنا، اور یوسف کا
ان کو اپنی شخصیت کے ظاہر کیے بغیر عطا اور احسان سے سرفراز کر دینا. ٹھیک ہے، اپنے بھائی آئے تھے اور کہہ رہے تھے اے عزیز مصر ہم پہ کرم کیجئے. ٹھیک ہے، اپنے بھائی نہیں پہچان پا رہے تھے حضرت یوسف کو، اپنے بھائی تھے نہیں پہچان پا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو امام کی حدیث ہے، کافی میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں حضرت یوسف کی بھی شباہت کیسے ہے. ایک شباہت یہ ہے کہ کانا یمشی فی الاسواق، بازاروں میں گھومتے تھے حضرت یوسف، لوگوں کو وہ پہچانتے تھے. قرآن کریم میں آیا عرفہم، حضرت یوسف نے پہچان لیا بھائیوں کو، وہم لہو منکرون، وہ انکار کر رہے تھے، وہ نہیں پہچان پا رہے تھے حضرت یوسف کو. تو اسی طرح یوسف زہرا سلام اللہ علیہ ان کے حوالے سے بھی ہے. تو خلاصہ انہوں نے سب باتوں کو ایک ایک جملے میں نقل کر دیا، اور اس کے بعد پھر آخری سفر میں ان کا یوسف کی شخصیت سے مطلع ہو جانا کہ ارے یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اپنے سابق کردار پر پشیمان ہونا، معذرت خواہ ہونا، اور یوسف علیہ السلام کو وسعت حوصلہ سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ لا تثریب علیکم اليوم، معاف کر دیا. اور اس کے بعد یہ واقعے کی تمام کڑیاں قرآن مجید میں بالتفصیل اپنی شان اعجاز کے ساتھ مذکور ہیں، جسے ہر شخص قرآن کریم یا اس کے ترجمے میں دیکھ سکتا ہے. اس کو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک خاندان کا آپس کا جھگڑا ہے، اس لیے اس کو تاریخ اسلام سے کیا تعلق. نہیں، حقیقت امر تو یہ ہے کہ وہ چاہے حابیل و قابیل کی باہمی نزاع ہو، حابیل و قابیل جھگڑ رہے ہوں، اور چاہے برادران یوسف کا اختلاف ہو، ہمیشہ نزاع و اختلاف کی بنیاد عقائد و اوصاف ہی کے اختلاف پر ہوتی ہے، عقائد اور اوصاف کے اختلاف پر ہوتی ہے یہ نزاع. اگر دو بھائی صفات و خیالات میں متحد ہیں تو ان میں اختلاف پیدا ہی نہیں ہو سکتا. جب تصادم ہوگا تو اچھے اور برے میں ہوگا، حق اور باطل میں ہوگا، صحیح اور غلط میں ہوگا. یہ نہیں ہوگا ایک خاندان کا جھگڑا چلتا ہوا آ رہا ہے، حابیل و قابیل، ارے دونوں بھائی تھے کوئی بات نہیں جھگڑا ہو گیا. نہیں، ایک حق ہے ایک باطل. ٹھیک ہے، برادران یوسف کا اگر مسلک میں یوسف سے متحد ہوتے، اگر یہ مسلک میں یوسف سے متحد ہوتے تو کبھی وہ ان کے ساتھ دشمنی پر آمادہ نہ ہوتے. قرآن کریم نے جو مختلف ان کے اقوال و اعمال ذکر کیے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان و اطاعت کے جوہر سے بالکل خالی تھے. مثلا اپنے والد بزرگوار جناب یعقوب کو کیا کہا یوسف کے بھائیوں نے؟ لَيُوسُف وَأَخُوهُ، یوسف اور ان کے بھائی یعنی بنیامین کی بات ہو رہی ہے، احب الی ابینا، ہمارے بابا کے زیادہ پسندیدہ ہیں. چلو یہ بھی کہہ دیا تھا، پھر بھی ایک تہمت تھی یہ. اس کے بعد کیا کہا؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. ٹھیک ہے، خیر بن نتیجہ ایک بات سن لیجئے، جو 12ویں امام کی توقیع آئی ہے، توقیع جانتے ہیں نا، امام کی جانب سے جو خط لکھا ہوا آیا جعفر کے حوالے سے، اپنے چچا جعفر کے حوالے سے، تو اس میں یہی لکھا ہے امام نے کہ جہاں تک ہمارے چچا جعفر کا معاملہ ہے تو وہ یوسف کے بھائیوں کی مانند ہے. ٹھیک ہے، اس سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ہاں انہوں نے توبہ کر لی تھی تو یہاں بھی توبہ ہو گیا تو جعفر تواب کہو، جعفر کذاب نہ کہو، یہ بھی گفتگو کی گئی ہے. تو اس کا جواب بعض نے دیا، یعنی انہوں نے، امام نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جس طرح انہوں نے توبہ کر لی تھی اسی طرح انہوں نے بھی توبہ کر لی، یہ امام نے نہیں کہا، بلکہ ان کا کیا عقیدہ تھا. عین ممکن ہے انہوں نے جس طرح حسد کی تھی بھائی سے، یہ جعفر کو بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں تک کہ نبی خدا کو یہ کہہ دیا کھلی گمراہی میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے. ٹھیک ہے، امام سے سوال بھی ہوا تھا ایک دوسری حدیث میں 5ویں امام سے یوسف کے بھائیوں کے حوالے سے، تو امام نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے روضۃ الکافی میں، کیا وہ تو اسباط تھے اولاد انبیاء میں سے، توبہ ہو بھی گئی تو اصل معاملہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کا حق چھینا انہوں نے توبہ نہیں کی، اسی طرح مر گئے وہ لوگ. امام کی حدیث ہے 5ویں امام کی، تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، یہ تک کہا ہلاک ہو جائیں گے آپ، یہ ساری باتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے، حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں قرآن کریم میں. ہم اس واقعے کا قرآن کریم میں اس تفصیل سے بیان ہونا اس کی دلیل ہے کہ اسے تاریخ اسلام سے کوئی اہم تعلق ہے. یہ ایسا نہیں ہے ایک خاندان کا جھگڑا ہو رہا ہے. تو اب اگر یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے تو تاریخ اسلام کا بہت گہرا اس سے تعلق ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک خاندان کا جھگڑا ہے. اسی طرح ہم آگے تو یہ اصل میں تمہید بنا رہے ہیں، یہ تمہید بنا رہے ہیں آگے کے لیے کہ آگے جس طرح فرض کریں، یہ حاکم شام نے کئی مرتبہ اپنے خط میں ذکر کیا مولا کائنات کو کہ ہم بھی تو وہیں سے ہیں،
کہاں سے؟ جس شجرے سے آپ ہو، مثلا عبد المناف، بنو عبد المناف، جبکہ وہ نہیں تھا، جبکہ وہ شجرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ عبد المناف، ان کے دو بیٹے ہاشم، ٹھیک ہے، حضرت عبد المناف کے بیٹے حضرت ہاشم، اور ٹھیک ہے عبد الشمس، عبد الشمس نے ایک غلام پالا تھا، امیہ غلام تھا، ٹھیک ہے، امیہ نام رکھا اس کا، ذکی تھا، امیہ غلام پالا، وہی بیٹا بنا لیا اسے، وہ بیٹا تھا نہیں حقیقت میں، ٹھیک ہے؟ امیہ کا بیٹا ہوا حرب، حرب کا بیٹا ہوا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا ہوا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید ہوا۔ تو اس نے لکھا کہ نحنو من اولاد بنو عبد المناف، ہم بھی وہی ہیں تم بھی وہی ہو، تو امام نے کہا نحنو کذالک، ہم ایسے ہی ہیں، ولیکن لیسا امیہ کا ہاشم، تمہارا امیہ ہاشم کے برابر نہیں ہے، ولا حرب کا عبد المطلب، ولا ابو سفیان کا ابی طالب، یہ ابو سفیان ابو طالب کی، تو یعنی یہ بات ظاہر کرنے کی، یہ دو خاندانوں کا جھگڑا تھا، ہم تو آپس، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو خاندانوں کا جھگڑا نہیں، یہ تاریخ اسلام ہے۔ امام نے کہا کہ لیس المدغل، یعنی مدغل کہا سامنے والے کو دھوکے باز، کل مومن، مومن یعنی اپنے آپ کو کا مومن، اور مدغل دھوکے باز برابر نہیں ہو سکتے، حق کی پیروی کرنے والا اور باطل پرست برابر نہیں ہو سکتے۔ امام نے اس میں بیان کیا، پھر آگے ایک جملہ کہا نہج البلاغہ میں، یہ خط میں موجود ہے، غالباً 16واں خط ہے، بئس السلف سلفا، بئس الخلف خلفا یتبع سلفا هوى الى نار جہنم، بدترین لوگ ہیں وہ جو بعد میں آنے والے، سلف کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ سلف، خلف کسے کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والے، بدترین بعد میں آنے والے خلف وہ ہیں، یتبع جو پیروی میں لگے ہیں، سلفن ان بزرگوں کی، ہوا الی نار جہنم جو جہنم میں چلے گئے۔ حاکم شام کو لکھا ہے، یعنی آج بھی تم ان بزرگوں کا نام لے رہے ہو، کہہ رہا ہو ہم ایک ہی اس سے ہیں، خاندان سے، تو یہ بات آپ کو اگر کہیں ملے تو قرآن کریم میں پھر یہ ساری چیزیں کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ خاندان کا جھگڑا بیان ہو رہا ہے، نہیں، تاریخ اسلام ہے، گویا کہ اس کے لیے ایک مقدمہ بنا رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے، تو کہنا اس کا بڑا تعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب چیزوں کو معاف کر دیا، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب یوسف کو یاد کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، لا تثریبا علیکم اليوم، سب تم نے کیا، مجھے گھر سے نکالا، میرے قتل کی سازشیں کی، 10 سال بعد میں واپس مکہ پلٹ کے آیا ہوں کائنات کے نبی، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے موقع پہ، لیکن آج تم سے وہی جملہ کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف نے کہا تھا، لا تثریبا علیکم اليوم، فتح مکہ کے موقع پر یہ لوگ اسلام ظاہر کیا تھا، یا لالچ کے طور پہ یا گھبراہٹ میں، ٹھیک ہے؟ نسل اسماعیل کیسے آگے بڑھی، کچھ حد تک یہاں اشارہ کریں گے۔ جناب ہاجرہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل جب سرزمین مکہ پر لائے گئے تھے تو یہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، مگر جب چاہ زمزم، زمزم کا کنواں نمودار ہوا تو اب طیور نے ادھر کا رخ کیا، پرندوں نے یہاں کا رخ کیا، اور طیور سے انسانوں کو یہاں کے پانی کے وجود کا علم ہوا۔ اسی زمانے میں قبیلہ جرہم کا ادھر سے گزر ہوا، اس کی بھی تاریخ ہے، قبیلہ جرہم کے ساتھ کیا ہوا معاملہ، کچھ حد تک آپ لوگ منتہی الاعمال میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد وہی کتاب پڑھی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں تاریخ عرب کے 3 طبقے ہیں، ان کا نام یاد رکھ لیں، چلیں ہم تیزی سے پڑھتے ہیں اس کو۔ 3 طبقے ہیں تاریخ عرب کے۔ پہلا طبقہ جو یمن کی نسل سے آیا تھا، یعرب ابن قحطان سے تھا، نام یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ پہلا طبقہ عاربہ، دوسرا طبقہ متعربہ، تیسرا طبقہ مستعربہ۔ اب یہ کون نام بتائے گا؟ عاربہ پہلا، مستعربہ تیسرا ہے، متعربہ دوسرا ہے، مستعربہ، عاربہ، متعربہ، مستعربہ، یہ یاد رکھیں۔ اب یہ کیسے نسل چلی، کیا ہوا، کچھ ہلاک ہو گئے، یہ تھوڑی سی مختصر سی انہوں نے تاریخ یہاں بیان کی ہے، بس یہ نام یاد رکھیے۔ پہلا جو تھا یہ ان میں قبائل میں عاد اور سمود یہ والے آئے، ٹھیک ہے؟ تلسلم، جدلیس، جرہم، یہ سب سے پہلا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ طبقے تھے، یہ نام، ان کا کفر اور عصیان بہت بڑا ہوا تھا، عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، اسی لیے ان کو قبائل بائدہ، نیست و نابود شدہ، بائدہ یعنی بالکل ختم ہو گئے قبیلے کہا جاتا ہے، یعنی ان پہ عذاب آیا تھا پہلے انبیاء کے دور میں۔ پہلا کون سا ہو گیا؟ عاربہ، دوسرا متعربہ۔ وہ کون تھے بھائی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے آپس میں، عرب نے ان عاربہ سے یعنی متعربہ نے عاربہ والوں سے شادی کی، رشتوں کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور پھر ان کی اولادیں ہوئیں، عربی زبان نے نشو و نما پائی۔ یہ قبیلہ جرہم جو سرزمین مکہ پر آئے تھے، آباد ہوئے تھے، انہی قبائل میں سے تھا ایک، اس کو جرہم ثانیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے میں نشو و نما پائی، اس لیے یہ بڑھے تو عربی زبان بولتے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی زبان بول رہے تھے، کیونکہ اس قبیلے میں انہوں نے باقاعدہ اپنا بچپن گزارا۔
اور اب یہ قوم عرب کا تیسرا طبقہ جو مستعربہ کہلایا. خالق کا کرنا یہ کہ عرب کا نام، اس کا وقار دنیا میں قیامت تک کے لیے انہی عرب مستعربہ سے قائم رہا. مستعربہ سے ہوا، باقی لوگ ہلاک ہو گئے تھے. عرب عاربہ یہ تو پہلے ہی فنا ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، متعربہ کی نسلیں اب تک ممکن ہے کہ صحرائی قبائل میں کہیں موجود ہوں، لیکن تاریخ میں بہرحال ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے. ہاں، جو تمام عالم میں قوم عرب کے عزت و افتخار کے علمبردار ہیں وہ آل اسماعیل ہی ہیں. ٹھیک ہے، عاربہ ختم ہو گیا، متعربہ کا کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، کہاں ہے کہیں نہیں معلوم، تقریباً ختم ہی ہو گئے، فنا ہو گئے، کوئی تاریخ کچھ بھی نہیں موجود ہے. تیسرا مستعربہ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا قبیلہ تھا، اسی سے سارے عرب آگے بڑھے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے گفتگو کی انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ خدا کا وعدہ تھا جو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے نسل اسماعیل کے بارے میں کیا تھا کہ اس کی نسل میں برکت دوں گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں برکت عطا کروں گا اور اس میں 12 سردار قرار دوں گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، قرآن کریم کی آیت میں بھی اشارہ ہے. اس وعدے کا ذکر توریت میں بھی ہے. توریت سفر تکرین، سفر ہے یہ. ٹھیک ہے، سفر کسے کہتے ہیں؟ ان صحیفے کو، کتابوں کو جو آتی تھی، سفر داؤد، سفر تکرین، سفر فلاں فلاں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے صحیفے آتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے. سفر تکرین باب نمبر 17 میں موجود ہے ان الفاظ کے ساتھ: اور اسماعیل، میں نے اس کے حق میں تیری بات سنی. یعنی حضرت ابراہیم سے کہا جا رہا ہے، دیکھ اب میں اسے برکت دوں گا اور اس کو بار آور کروں گا اور بہت افزائش دوں گا، نسل آگے بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اس کو بڑی قوم بنا دوں گا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں 12 سردار پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کہاں لکھا ہے؟ توریت میں لکھا. توریت. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسل اسماعیل کے خاص افراد کے لیے سردار کی اصطلاح اسی وقت قرار پائی تھی جو سادات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے اب تک قائم ہے. اسماعیل کے بیٹوں میں قیدار کی نسل بہت پھلی پھولی حجاز میں آباد ہوئی، یہی پیغمبر اسلام کے موری سے آلہ تھے. اب ذکر آیا ہے جناب عدنان کا، جو ہم نے بیان کیا حضرت عدنان کے ذکر تک پہنچنا تھا. اچھا، حضرت عدنان سے اوپر کا ذکر اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث ہے، اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکوا، جب میرا نسب عدنان تک پہنچ جائے تو ٹھہر جاؤ، کافی ہے، آگے بیان نہ کرو. اچھا، آگے بیان نہ کرو، یہ بھی اس سے مراد یہ نہیں آگے کچھ اور نسب میں کوئی مشکل ہے. یہ تو باقاعدہ ہمارے سامنے صحیح سند روایات ساری موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے نبی تک نسب میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی بتوں کے آگے سجدہ کیا. بہت ساری ہمارے یہاں احادیث اس میں موجود ہیں. اسلاب شامخہ اسی کو کہتے ہیں. صحیح ہے، ارحام المطہرہ. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا نسب حضرت عدنان تک معتبر تواریخ اور کتب انساب میں متفقہ حیثیت سے درج ہے. عدنان کی شخصیت اولاد اسماعیل میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھی. جس طرح عرب میں عاربہ آل قحطان ہونے پر مفتخر تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح بعد میں آنے والی نسل اسماعیل آل عدنان ہونے پر فخر کرتی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا نسب حضرت عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک اگرچہ کتابوں میں مذکور ہے، مگر ایک حدیث بھی اس کے ساتھ بیان کی گئی ہے. حضرت نے فرمایا، اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکوا. ٹھیک ہے، رک جاؤ. اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ عدنان سے اسماعیل تک کا شجرہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کی حضرت نے تصدیق نہیں فرمائی، لیکن خود حضرت نے اس کے مقابل میں جو صحیح شجرہ تھا اسے بیان بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے یہ علم الانساب کی اہمیت کو گھٹانے کی ایک شکل ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہی جو سمجھا گیا ہے صحیح نہ ہو، یہ مطلب ہی غلط سمجھا گیا ہے، یہ علامہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ہو جو ابن اسحاق کے الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے. یہ دیکھیے، یہ اہم جملہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام. عدنان سے اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد کے الگ الگ قبیلے ہوئے. سنیے، مطلب حضرت عدنان سے پہلے ایک ہی چل رہا تھا معاملہ. ٹھیک ہے، یعنی قبیلے کوئی الگ نہیں ہوئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں جو عدنان تھے اس کے بعد الگ الگ قبیلے ہوئے. اب الگ الگ قبیلے ہوئے تو پھر ان قبیلوں میں دوسرے لوگ ہوئے، لیکن حضرت عدنان سے جو اوپر تھا معاملہ وہ ایک ہی تھا.
تو اس لیے کائنات کے نبی نے کہا وہاں تک آپ نے بیان کیا تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی ذکر کرتے ہیں کہ نعم، اور نسل باقی رہی وہ ہر طبقے میں ایک ہی شاخ سے وابستہ ہو۔ ممکن ہے بعض طبقوں میں بعض ایک ہی شخص پیدا ہوا ہو اور ایک ہی شخص سے نسل چلی ہو، لیکن عدنان وہ ہیں جن کی اولاد سے مختلف قبیلے آئے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے۔ حضرت عدنان کی اولاد سے کافی قبیلے آگے بڑھے ہیں۔ حضرت عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نضر، نضر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، پھر اس کے بعد حضرت فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لؤی، لؤی کے بیٹے کلاب، مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد المناف، حضرت عبد المناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات پہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب تیزی سے ان کا ہم نے نام پڑھ دیے، تھوڑا تھوڑا سا ذکر کر دے رہے ہیں، باقاعدہ انشاءاللہ منتہی الاعمال میں آپ کچھ تفصیلی بھی ان کا ذکر پڑھ لیں گے۔ نزار، جناب نزار، معد کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، نزار، قضاء، انس اور ایاد، ان کی اولاد میں 4 قبیلے ہوئے، جن میں سے قضاء قبیلہ تھا۔ ایاد کے قبیلوں کے افراد کے نام عرصہ دراز تک تاریخ میں مل جاتے ہیں، لیکن قنس کے قبیلے کا پتہ کچھ زیادہ دن تک نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ نزار کو ان میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، وہ آل نزار عرب میں ممتاز درجہ رکھتے تھے، معلوم ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ نزار کیوں؟ لنظارت وجہی، ان کو نزار کیوں کہا جاتا تھا؟ لنظارت وجہی، نظارت، چہرہ بڑا خوبصورت تھا ان کا، اس لیے ان کو نزار کہا جاتا۔ مضر، ان کا بھی روشن تھا چہرہ۔ نزار کے 3 فرزند ہوئے، مضر، ربیعہ، انمار۔ پہلی دونوں کی نسلیں ربیعہ اور مضر ملک عرب میں بڑی اہمیت کی حامل ہوئیں۔ قبیلہ انمار کی 2 شاخیں خثعم اور ربیحہ، ہاں یہی ہے نا، جی ہاں، ربیحہ ہوئی، جن کی طرف منسوب افراد کے نام تاریخ میں عرصہ دراز تک نظر آتے ہیں۔ قبیلہ ربیعہ اور مضر آپ نے بہت نام سنا ہوگا، روایت میں بھی سنیں کہ باقاعدہ ربیعہ اور مضر آدھے عرب اس میں تقسیم ہوتے ہیں، یعنی جو حتیٰ یہاں پہ جناب صافی صفا یمانی دفن ہے نا، ان سے ہی روایت ہے کہ کائنات کے نبی نے فرمایا تھا اس سرزمین پہ ایسا شخص دفن ہوگا جس کی باقاعدہ شفاعت میں ربیعہ اور مضر کے قبیلے سے زیادہ افراد شفاعت میں جنت میں چلے جائیں گے، وہ ملائکہ کائنات کے حوالے سے تھا۔ تو ربیعہ مضر یعنی آدھا عرب ان میں تقسیم ہوتا تھا، آدھا یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو ربیعہ اور مضر، تو پورا قبیلہ آگے بڑھا۔ ان کی نسل میں آئے، ان کے بیٹے ہوئے الیاس۔ مضر کی نسل میں 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے تھے، ایک الیاس اور دوسرے ایلان۔ حضرت الیاس کائنات کے نبی کے جد ہوئے۔ الیاس کے 3 بیٹے تھے، مدرکہ، الیاس کے بعد مدرکہ۔ حضرت الیاس کے 3 بیٹے تھے، کون کون سے؟ مدرکہ، طابقہ، قمعہ۔ اس میں سے عامر، عامر، عمیر ان کا نام تھا غالباً، ٹھیک ہے۔ اصل نام کیا تھا؟ عامر، عامر، عمیر۔ یہ جو عامر تھے انہی کو مدرکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پورا ایک اس کے تاریخی واقعہ ہے۔ مدرکہ کا اصلی، اچھا انہوں نے بھی لکھ دیا، مدرکہ کا اصلی نام عامر تھا، عامر تھا یا بعض روایت میں آیا عامر تھا، مگر بچپنے میں اونٹوں کو بھگا کر لے جانے والے ایک لٹیرے گروہ کو اس کے کامیاب تعاقب کی وجہ سے ان کا لقب مدرکہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی۔ کیا مطلب؟ بچپنے میں اتنے بہادر تھے، کیا کیا؟ اونٹوں کو بھگا کر لے جانے والے ایک لٹیرے گروہ کے کامیاب تعاقب کی وجہ سے ان کو مدرکہ کہا گیا۔ مدرکہ کا مطلب کیا ہے؟ درک کرنے والا، پکڑنے والا۔ اچھا، اس میں اہل سنت کے مصادر میں عجیب الگ بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ والدہ کے ساتھ جا رہے تھے تینوں بھائی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا لکھا؟ لٹیروں کا گروہ آیا، ٹھیک ہے، وہ اونٹ لوٹنے لگا اور یہ اکیلا بھاگا بچہ، اور اس نے جا کے ان سے مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرے مصادر میں بعض جگہ یہ لکھا یہ خرگوش آیا، ٹھیک ہے، ایک خرگوش آیا، اور خرگوش آیا اور اس نے جو ہے وہ باقاعدہ اونٹ کو بتکایا، تو یہ تینوں بھاگے، تو اصل میں پکڑا کس نے خرگوش کو؟ مدرکہ نے پکڑا۔ وہاں لٹیروں کو پکڑا، یہاں صحیح ہے، تو مدرکہ نے پکڑا تو اس لیے مدرکہ قرار پایا۔ دوسرے نے پکڑ کے بنا دیا، کھا لیا تو طابخہ ہو گیا، طبخ کر لیا نا، پکا لیا۔ تیسرا بیٹھا رہا تھا گھر میں تو وہ گھر میں ہی رہ گیا، ٹھیک ہے، اس کو کیا نام دیا انہوں نے؟ قمع، جو بالکل بیٹھا رہتا، گیا نہیں، وہ گیا ہی نہیں تھا۔ اس کی نسل جو نکلی وہ بالکل آپ سمجھیں سست نکلی، صحیح ہے، اور ڈرپوک نکلے اس کی نسل میں۔ ان کی والدہ کا نام تھا، یعنی حضرت مدرکہ کی والدہ کا نام تھا
یعنی نام تو ان کا تھا سلمہ، لیکن انہیں خندفہ کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد خندفہ کیوں کہا جاتا تھا؟ خندفہ کہتے ہیں فخر کرنے والی خاتون. جب یہ حضرت مدرکہ نے باقاعدہ لٹیرے گروہ کو کامیاب تعاقب کیا، ان کو بھگا دیا، ان کے اونٹوں کو بچا لیا، تو ماں بچپنے میں، ماں بڑے فخر سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. جناب الیاس نے کہا، حضرت الیاس ان کے شوہر تھے، جناب الیاس نے کہا لما تخندفین، یہ کیوں ایسے فخر سے کیوں چلتی ہوئی آ رہی ہوں؟ کہا کیوں نہیں چلوں بھائی، آپ کے چھوٹے بیٹے مدرکہ نے جو باقاعدہ لٹیرے گروہ کو بھگا دیا اور اس طرح ہم کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے، تو ان کا نام پھر خندفہ ہو گیا. ان کے حوالے سے بھی تاریخ میں ملا کہ باقاعدہ حضرت الیاس کے انتقال کے بعد 1 سال تک ان کی قبر پہ بیٹھی رہی، گریا کرتی رہی ہیں یہ. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ ان کے حوالے سے تاریخ ملی ہے ان کی والدہ کے حوالے سے. مدرکہ انتہائی بہادر تھے. خلاصہ خندف، جی ہاں، خندفہ کی ہی آگے نسل چلی تھی اسی دوسرے سے، بیٹے سے. تو یہ سارے یزید وغیرہ اپنے آپ کو وہ اس دوسرے بیٹے سے کہتے تھے. یزید کا شعر موجود ہے نا، لست من خندفۃ، میں خندفہ کی نسل سے نہیں ہوں، اگر میں نے یہ نہ کیا وہ نہ کیا سب. یہ ملعون کا ہے شعر. تو حضرت مدرکہ کائنات کے نبی کے آباء و اجداد میں. اس کے بعد خزیمہ. مدرکہ کے 2 فرزند ہوئے، حضرت خزیمہ اور حزیل. ٹھیک ہے، خزیمہ جن سے 2 بڑے قبیلے نکلے، حزیل خزیمہ. ٹھیک ہے، حضرت خزیمہ کے بیٹے حضرت کنانہ. خزیمہ کی اولاد کنانہ. ٹھیک ہے، کیسے ہوئے بھائی کنانہ؟ اسد، اسدہ اور ہون تھے. پہلے 2 کی نسل 2 قبیلوں کی شکل میں تاریخ اسلام میں نمایاں ہوئی، اس کے بعد کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ان کے بیٹے ہوئے نضر. کنانہ کے فرزند 4 بیٹے تھے حضرت کنانہ کے، 4 بیٹے تھے، نضر، مالک، عبد مناف اور ملکان. ٹھیک ہے، عبد مناف یعنی آباء اجداد میں پہلے بھی آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی 2 نسلیں مشہور ہیں، آخری 2 گمنام ہیں. نضر کے بیٹے، ان کا تھا نظارت وجہ بہترین، یہ بھی خوبصورت ہے. ان کے بیٹے مالک. ٹھیک ہے، مالک کے بھی حوالے سے ملا کہ حضرت نضر کے 2 فرزند تھے، مالک اور نملہ. ٹھیک ہے، مالک بنی ہاشم کے اجداد میں سے ہیں اور دوسرے فرزند کی نسل بظاہر ختم ہو گئی. فہر کون تھے؟ مالک کے صرف ایک بیٹا تھا، وہ فہر تھے جو مشہور و معروف تھے. ٹھیک ہے، حضرت فہر. نسل قریش کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ نسل قریش کے نام سے کس وقت ملقب ہوئے؟ ان میں علماء تواریخ و انساب میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ قریش نضر بن کنانہ کا لقب تھا. ٹھیک ہے، لتقرشی، انتہائی مہمان نواز تھے، ان کے پاس لوگ آتے جاتے رہتے تھے، تو اس لیے کو قریش کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے، بعض نے یہ کہا اور بعض نے فہر ابن مالک کا لقب ذکر کیا ہے، تو یہ آپ خود ہی پڑھ دیں گے. وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہاں ذکر کیا ہے کہ تجارت کی وجہ سے تھا یا مہمان نوازی کی وجہ سے تھا. غالب اس کے بعد آئے، اس کے بعد لوئی آئے، ان کا ذکر ہوا، اور لوئی کے بعد حضرت قصی، یہ بھی آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. حضرت قصی کے 2 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، قصی اور زبیر، ان کے بھی باقاعدہ مشہور ہے ان کی شجاعت. یہ یہاں کو ذکر ہوا. عبد مناف، اس کے بعد حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب. نعم، یہاں روک دیں یا آگے تک پڑھیں گے؟ آپ لوگ خود ہی پڑھ لیں گے، کافی یہاں تک. نسل قریش کی ابتدا ہم یہاں تک انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.